اگر ایسی کوئی محفل ہے جہاں پہ خدا کی توہین ہو رہی ہے، انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، تو اگر آپ موجود ہیں تو روکنا واجب ہے، پہلی شرط یہ ہے۔ اور اگر آپ روک نہیں سکتے تو پھر وہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ سید الشہداء کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ میں جب تک میں دیکھوں گا کہ میری نصرت آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب میں دیکھوں کہ میری نصرت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی تو پھر کیا مجھے اجازت ہوگی جانے کی؟ فرمایا ٹھیک ہے، میں مجبور تو کسی کو کرتا ہی نہیں۔ اب وہ سارا دن امام کے ساتھ رہا، پیاسا بھی تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو اس نے جنگ کی، لیکن دیکھا کہ اب میری مدد کوئی فائدہ نہیں دے گی، تو امام کے پاس کہا مولا میں نے ایک شرط رکھی تھی۔ فرمایا ہاں ہمیں یاد ہے، تو جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں استغاثہ بلند کرنے والا ہوں، اگر میرے استغاثے کی آواز اس وقت تیرے کان پہ پڑ گئی تو واپس نہ آیا تو جہنمی ہو جائے گا۔ اس وقت میری آواز پہ لبیک کہنا یہ واجب ہے تجھ پر، لذا اتنا دور چلا جا کہ میری آواز تیرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے اچھا ایک جہت تو یہ ہے کہ یا تو پھر توہین سنے نا یا تو جائے نا، لذا ایک کلی قانون ہے، یا تو یہ ہے کہ ایسی محفل میں نہ جائیں، اگر گئے ہیں تو پھر اسوہ زہرا آپ کے سامنے موجود ہے، اسوہ سید الشہداء آپ کے سامنے موجود ہے، اسوہ زینبی آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ توہین ہی تو لوگ کرنے لگے تھے جس کو روکنے کے لیے بطول دربار میں گئی، وہ توہین ہی تو کر رہے تھے جس کو روکنے کے لیے جناب سید الشہداء نے قیام کیا، علی کی بیٹیاں قید ہوئی توہین کو روکنے کے لیے ہی تو ان کی تعظیم لازم ہے۔ لہذا ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف اگر ایسے لوگ ہی ٹوٹل کٹھے ہیں جو واقعاً توہین کو پسند کرتے ہیں، پڑھنے والا بھی سننے والا بھی، تو جانا ہی حرام ہے، شرعاً جائز نہیں۔ آپ نے سنا امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کربلا کے بعد اور آ کر کہا کہ مولا میں کربلا میں آپ کی مخالف فوج میں تھا، لیکن میں نے آپ کے کسی شہید پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کسی مستور پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو کیا میری سزا بھی کچھ ہے یا میں بچ جاؤں گا؟ امام فرماتے تو ہمارے دشمن کی تعداد بڑھانے میں تو شامل رہا ہے، تو اتنا ہی مجرم ہے۔ تجھے نہیں پتا میرے بابا جان نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، 7 مرتبہ سید الشہداء نے یہ استغاثہ بلند کیا، اور 7 مرتبہ تو نے سنا؟ کہا سنا۔ کہا تو پھر تو نے لبیک یا حسین کیوں نہیں کہی؟ تجھ پر تو واجب تھا اس وقت صرف ہاتھ نہ اٹھانا، یا غیر یہ تو ہے مخالف فوج میں شامل ہونا، ایک غیر جانبدار ہو کے بیٹھ جانا، نہ ادھر نہ ادھر، یہ بھی اتنا ہی جرم ہے۔ اور بہت سی روایات ہیں، سرکار صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اونٹنی کی کونچیں ایک شخص نے کاٹی تھی، باقی پوری قوم اس کی ظلم کی حمایت میں کھڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا جاؤ نیچے، وہ جو شہر کا فلان نقطہ ہے اس سے عذاب کی ابتدا کرنا ہے۔ جبرائیل نے دیکھا پروردگار یہ تو بہت پارسا شخص ہے، یہ تو بہت متقی ہے، پروردگار اس سے؟ فرمایا ہاں ابتدا ہی اس سے کرنا۔
پروردگار کیوں؟ آواز قدرت آتی ہے جب اونٹنی پہ ناقہ صالح پہ ظلم ہو رہا تھا، باقی قوم ظالم کی طرفدار تھی، یہ غیر جانبدار ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس تقوی پہ لعنت کرتا ہوں، مجھے یہ تقوی نہیں چاہیے۔ عذاب کی ابتدا ہی اسی سے ہوگی۔ لہذا 3 طرز کے لوگ ہو گئے۔ نمبر 1 وہ امام کی آواز پر لبیک نہ کہیں، مجرم۔ امام کی مخالف صفوں میں چلے جائیں، مجرم۔ غیر جانبدار ہو کے بیٹھ جائیں، مجرم۔ لہذا ایک کلی قانون ہے فقہی طور پر بھی، اب اگر ایسی محفل ہے جہاں انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، نماز اور حج کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اولاً جانا حرام، اگر پتہ ہی نہیں کہ یہاں یہ ہوگا تو پھر روکنا واجب۔ اگر روک نہیں سکتے تو اٹھ کر کم از کم، یہ حد اقل ہے، اس سے نکلنا واجب۔ کہیں اس عذاب کی لپیٹ میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ بھی نہ آ جائیں۔ ایسی محفل میں شرکت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے امام حسین کی مجالس، میرے امام کے غم میں آنسو بہانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جو میرے بابا جان نے کہا میرے بیٹے حسین پر یوں ظلم ہوگا، تو کہا بابا جان میرا بیٹا لاوارث مارا جائے گا؟ کہ نہیں بیٹی، ایک قوم ہوگی جو تیرے حسین پہ ماتم کرے گی، آنسو بہائے گی۔ اچھا بابا جان تو آپ ان کو کیا دیں گے؟ کہ میرا لال میں ان کی شفاعت کروں گا۔ البتہ شفاعت کے لفظ ہے بے شرطہا و شروطہا، ان کی شفاعت۔ امام حسن سے کہا بیٹا آپ کیا دیں گے؟ اماں جان اگر میں جنت میں چلا گیا اور میرے بھائی کا عزادار پیچھے رہا تو میں جنت سے باہر نکل آؤں گا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی آپ کیا دیں گے؟ کہا بابا جان جتنے آنسو وہ نکالیں گے میں محفوظ کرتی جاؤں، قیامت کے دن ہو گئے کہ شیشی میں محفوظ کر کے ان کو دے دوں۔ میرے حسین کے غم میں آنسو نکالنا یہ ایسا عمل ہے جس کا بدل ہی کوئی نہیں، جس کے برابر عمل ہی کوئی نہیں۔ لیکن عزاداری شریعت سے ٹکرانے والی چیز نہیں ہے، عزاداری شریعت کی ضد نہیں، شریعت عزاداری کی ضد نہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ صحیح بات یہ ہے عزاداری صحیح وہ ہے جو شریعت کا پابند بنائے، اور صحیح شریعت وہ ہے جو عزاداری کا ڈھنگ سکھائے۔ مطلب یہ ہے، میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ اگر ایک ایسی محفل جس کو نام تو عزاداری کا دیا جائے لیکن وہاں پہ آل محمد کے دین کی شکل کو مسخ کیا جائے تو خدا کی نعوذ باللہ توہین کی جائے، وہاں جانا حرام ہے، نہیں جا سکتے۔